الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے تنقید کی ہو کہ آپ ایک عورت ہو کہ کیوں پڑھا رہی ہیں. اس معاملے میں کبھی کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور میرے ہسبینڈ نے بھی میرا پورا ساتھ دیا. یعنی تراویح سے پہلے جب میں نے پارا سنانا ہوتا تھا تو وہ بھی میں ان کو لازمی ایک دفعہ سنایا کرتی تھی. میری ساس الحمدللہ وہ بھی میرے بچوں کو سنبھالتی ہوتی تھی جب میں جاتی تھی. تراویح کی تیاری میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے سحری کے بعد ہم سوتے ہیں تو بھی میں جلدی اٹھ جاؤں 2-3 گھنٹے نیند لے کے تاکہ بچے سوئے ہوئے ہوں. تو میں اس میں اپنا پارا جو ہے وہ یاد کر لیا کرتی تھی. اگر کچھ رہ جاتا تھا تو وہ ظہر کی نماز کے بعد اس میں جو ہے میں پھر اپنا یاد کر لیا کرتی تھی. ساتھ ہی میں نے تراویح کے ساتھ دورہ قرآن بھی کروایا. عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں نے ترجمہ و تفسیر کی بھی یعنی نگاہ دوڑا لیتی ہوتی تھی تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے. شادی سے پہلے کی تو یہ روٹین ہوتی تھی نا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی تھی. اگر میں تراویح پڑھاتی تھی سارا دن مجھے یہی پتہ کہ میں نے تراویح پڑھانی ہے تو میں نے صرف قرآن مجید پڑھنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا کہ افطاری کے قریب جو ہے نا امی کے ساتھ کوئی زیادہ اٹھا کے بس دسترخوان تک چیزیں پہنچا دی. لیکن شادی کے بعد تو یہ ہے نا کہ ہمیں کرنا بھی سب کچھ خود پڑتا ہے کہ افطاری بنانی بھی ہمیں خود پڑتی ہے. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا نیند کی قربانی کر کے ریسٹ کے ٹائم تھا اس میں پھر اپنا بندہ یہ کام کہ قرآن مجید کو یاد کر لیں. ابھی نیند مختصر کر کے جو ہے پھر کام بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر لیں.